السلام علیکم۔ ویلکم مائی ڈیئر فرینڈ، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ اگر تم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے گھر والوں کو بھی تمہاری آمد کے بارے میں بتاتا، اور وہ لوگ بھی تمہارے استقبال کے لیے اس وقت یہاں موجود ہوتے۔ وہ جیسے ہی ارائیول لاؤنج میں پہنچا، وہاں منتظر کھڑے اس کے دیرینہ دوست زبیر نے اسے گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا شکوہ بھی کیا۔ چند سال قبل زبیر لاہور میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اس نے اور شہریار نے ساتھ ہی گریجویشن کیا تھا۔ گریجویشن کے بعد زبیر نے MBA میں داخلہ لے لیا اور شہریار سول سروسز کی طرف چلا گیا، لیکن ان دونوں کی دوستی بہرحال برقرار رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے، لیکن پھر زبیر کو MBA کے دوران ہی کراچی شفٹ ہونا پڑا۔ شفٹنگ کی وجہ اس کے تایا کو ہونے والا شدید ہارٹ اٹیک تھا۔ تایا کی اکلوتی بیٹی سے زبیر کا رشتہ طے تھا، اور تایا چاہتے تھے کہ زبیر فوری طور پر ان کی بیٹی سے شادی کرے، ان کا کاروبار سنبھال لے۔ اس موقع پر زبیر کے والد نے بھی اپنے بڑے بھائی کا ساتھ دیا۔ چنانچہ زبیر، جو لاہور چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا، بزرگوں کے اس فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا یہ فیصلہ اس حساب سے معقول ثابت ہوا کہ اس کے تایا شادی کے محض ایک ہفتے بعد ہی دنیا سے چل بسے، اور وہ مرتے ہوئے تایا کی آخری خواہش پوری نہ کرنے کی خلش سے بچ گیا۔ بعد میں اس کے والد نے بھی آہستہ آہستہ اپنا کاروبار کراچی منتقل کر لیا، اور وہ سب مل کر ایک جگہ رہنے لگے۔ اس طرح زبیر کو گھر داماد بننے کا جو تھوڑا بہت قلق تھا، وہ بھی دور ہو گیا، اور وہ ایک مطمئن زندگی گزارنے لگا۔ شہریار سے اس کا ٹیلی فونک رابطہ رہتا تھا۔ کبھی کبھار لاہور جانے پر شہریار سمیت دیگر دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی تھی، اور وہ محفل جما کر پچھلی یادوں کو تازہ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن طالب علمی کے دور سے نکل کر عملی میدان میں آنے کے بعد سے یہ سلسلہ ذرا موقوف ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب شہریار نے زبیر کو یہ اطلاع دی کہ وہ کراچی آ رہا ہے تو زبیر کھل اٹھا، لیکن اس کی طرف سے لگائی گئی اس قدغن کی وجہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کی کراچی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ اس وقت بھی اس نے اسی حوالے سے شہریار سے شکوہ کیا تھا: ناراض مت ہو یار، تم جانتے ہو کہ مجھے خود بھی تمہارے گھر والوں سے مل کر ہمیشہ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں کچھ ایسی نوعیت کے کام سے یہاں آیا ہوں کہ اپنی آمد سے متعلق کم سے کم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے PA تک کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اسے بھی یہی علم ہے کہ میں لاہور اپنے گھر والوں سے ملنے گیا ہوا ہوں، اور ان کے ساتھ چند دن گزار کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے زبیر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا چھوٹا سا سفری بیگ، جس میں ضرورت کی بس چند بہت ہی اہم اشیاء موجود تھیں، زبیر نے اس سے لے کر پہلے ہی اپنے شانے سے لٹکا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کسی بہت ہی خفیہ کام سے یہاں آئے ہو، لیکن یار تم کوئی انٹیلیجنس کے بندے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس نوعیت کے کام کرنے پڑیں۔ اس کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے زبیر نے نقطۂ اعتراض اٹھایا: میں محکمہ جاتی کام سے آیا بھی نہیں ہوں، یہ ذرا نجی نوعیت کا کام ہے، لیکن ہے بہرحال ملکی مفاد میں۔ مجھے یہاں رہ کر کچھ ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرنی ہے، لیکن اس طرح کے کسی کو علم نہ ہو سکے۔ تم پر مجھے بہت اعتماد ہے، اس لیے میں نے تمہیں اتنی تفصیل بتا دی ہے۔ اس سے زیادہ مزید تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا، اور تم پوچھنا بھی مت۔ زبیر کی تسلی کے لیے اسے تھوڑا سا بریف کرنے کے ساتھ ہی اس نے آخر میں اسے تاکید کی: جیسے تمہاری مرضی، ویسے میں تمہیں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ جو بھی کرو بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ تمہاری ایڈونچرز فطرت سے میں بھی اچھی طرح واقف ہوں، لیکن اب طالب علمی کا دور نہیں رہا ہے کہ تم بلا سوچے سمجھے جذبات میں کسی بھی معاملے میں انوالو ہو جاؤ۔ تم ایک حساس نوعیت کی پوسٹ پر کام کر رہے ہو، اور تمہاری کوئی بھی غلطی تمہارے کیریئر اور خاندان کی عزت کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ اب وہ لوگ پارکنگ میں کھڑی زبیر کی گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایک اچھے اور مخلص دوست کی طرح شہریار کو مشورہ دینا ضروری سمجھا: تم مجھے جانتے ہو کہ میں غلط کام نہیں کرتا۔ ہاں، غلط کام کرنے والوں کو روکنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، اس لیے بالفرض اگر کوئی ایشو کھڑا بھی ہوا تو اس سے صرف میرے کیریئر کو نقصان پہنچے گا، خاندان کی عزت کو بہرحال کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ شہریار نے اپنے مخصوص نپے تلے لہجے میں اسے جواب دیا: چل بھائی، اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تو سب
کچھ ٹھان کر آیا ہے، اب مجھے بتا تو دو کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ گھر والوں سے تم اپنی آمد کو خفیہ رکھنا چاہتے ہو، اس لیے میرے ساتھ یقیناً گھر تو چلنا پسند نہیں کرو گے۔ تمہارے کام کی نوعیت کے اعتبار سے کون سی جگہ تمہارے لیے مناسب رہے گی، یہ تم خود بتا دو تاکہ میں اسی حساب سے بندوبست کر دوں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زبیر نے اس سے دریافت کیا، کوئی بھی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں میرا زیادہ لوگوں سے واسطہ نہ پڑے اور میری سرگرمیاں کسی کے علم میں نہ آ سکیں۔ شہریار نے اسے اپنی ڈیمانڈ سے آگاہ کیا۔ میرے پاس اس طرح کی دو جگہیں ہیں، ایک تو کلفٹن کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ ہے، جس پروجیکٹ میں نے اپنا یہ اپارٹمنٹ لیا ہے وہ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا، اس لیے چند ایک کے سوا ابھی زیادہ تر اپارٹمنٹس خالی پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی فی الحال کسی کرایہ دار کو نہیں رکھا ہے کہ خواہ مخواہ کا جھنجٹ ہوگا۔ دوسرا میرا ایک بنگلہ ہے جسے ہفتے بھر پہلے ہی کرایہ دار خالی کر کے گئے ہیں اور فی الحال وہاں صرف ایک چوکیدار کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب تم دونوں میں سے جس جگہ رہنا پسند کرو میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ زبیر نے اسے تفصیلات بتاتے ہوئے اس کی پسند پوچھی۔ تمہارا اپارٹمنٹ جس بلڈنگ میں ہے چوکیدار تو وہاں بھی ہوگا؟ شہریار نے کوئی بھی فیصلہ سنانے سے پہلے ضروری معلومات حاصل کرنا مناسب سمجھا۔ وہاں تو بیک وقت 4 چوکیدار ہوتے ہیں، 2 بلڈنگ کے اگلے گیٹ پر ڈیوٹی دیتے ہیں اور 2 پچھلے گیٹ پر، تاکہ اگر ایک کو کسی ضرورت کے تحت گیٹ چھوڑنا بھی پڑے تو دوسرا وہاں موجود رہے۔ سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے وہاں، زبیر نے اسے بتایا۔ اس صورت میں وہاں کسی کی آمد و رفت کا چھپا رہنا ممکن نہیں۔ میرے لیے تمہارا بنگلہ مناسب رہے گا، تم ایسا کرو کہ وہاں موجود چوکیدار کو 1 ہفتے کی چھٹی دے دو۔ شہریار نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن کسی ملازم کے نہ ہونے کی صورت میں تمہیں پریشانی ہوگی، خالی بنگلے میں کون تمہارے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھے گا؟ زبیر ذرا پریشان ہوا۔ لیو اٹ یار، میں یہاں کسی تفریحی دورے پر نہیں آیا ہوں کہ ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ رہنا ضروری سمجھوں۔ اس وقت میری سب سے اہم ضرورت پرائیویسی ہے اور اس حساب سے تمہارا بنگلہ بہت مناسب ہے۔ اوکے، پھر میں چوکیدار کو ابھی فون کر کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ آدھے گھنٹے میں چھٹی پر جانے کی تیاری کر لے۔ اس دوران ہم دونوں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کر لیتے ہیں۔ اپنی دوستی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر اس سے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس بار شہریار نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی رضامندی کو محسوس کرتے ہوئے زبیر نے پہلے چوکیدار کو فون کر کے احکامات جاری کیے، پھر گاڑی کا رخ ایک ریسٹورنٹ کی طرف کر لیا۔ ریسٹورنٹ کی پرسکون فضا میں مزیدار سے لنچ کا لطف اٹھاتے دونوں دوست ماضی کی خوشگوار یادوں کو دہراتے رہے۔ ان باتوں کے دوران 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا معلوم بھی نہیں ہوا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ سے نکل کر زبیر کے خالی بنگلے تک پہنچے تو 15 منٹ مزید لگ گئے۔ میں اپنی یہ گاڑی یہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں آنے جانے میں سہولت رہے گی۔ میں ٹیکسی کر کے واپس چلا جاؤں گا، پھر شام میں کسی وقت چکر لگاؤں گا تاکہ تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ لا سکوں۔ اس کو بنگلے پر پہنچا کر رخصت ہونے سے قبل زبیر نے گاڑی کی چابی اسے تھماتے ہوئے کہا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا اور اب اس کے انداز میں وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا تھا جس کا اس نے ایئرپورٹ پر شہریار کو دیکھنے کے بعد مظاہرہ کیا تھا۔ میرے خیال میں تم یہ زحمت نہ کرو، میں شاید ہی شام کو تم سے مل پاؤں گا، بلکہ کسی بھی وقت کے لیے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جب میں فارغ ہوں تو خود تمہیں فون کر کے انفارم کر دوں۔ میرے کھانے پینے کے سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کچھ نہ کچھ ارینج کر لوں گا۔ میری سب سے بڑی ضرورت ایک محفوظ رہائش گاہ تھی اور وہ تم مجھے فراہم کر چکے ہو۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس بار زبیر نے ذرا بھی بحث نہیں کی اور اس سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ برا مت ماننا یار، میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا ہوں، بس کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ میں خود مجبور ہوں۔ شہریار نے اس کے ہاتھ کو ذرا زور سے دباتے ہوئے اس کی دل جوئی کے لیے وضاحت کی۔ پاگل ہو گئے ہو جو اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو ذرا سی بات کا برا مان جاؤں گا؟ میں تمہاری فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے تمہارے متعلق کچھ غلط سلط سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے اس رویے کے پیچھے کوئی بہت ہی خاص وجہ ہوگی، اس لیے کسی قسم کی بدگمانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، تھوڑی سی مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ تم یہاں کراچی میں رہو گے اور پھر بھی ہماری محفلیں نہیں جم سکیں گی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یار زندہ صحبت یار باقی، تو ہم پھر دوبارہ کسی اچھے ماحول میں فراغت سے ملیں گے۔
تم بے فکری سے یہاں رہ کر اپنا کام کرو اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے بتا دینا، مجھے تمہارے کام آ کر خوشی ہوگی۔ زبیر نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، تھینک یو دوست، تم نے میرے دل کا بوجھ اتار دیا، ورنہ میں تمہاری دل آزاری کا سوچ کر بہت گھبرا رہا تھا۔ شہریار بے ساختہ ہی اس سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کا یہ بے تکلف اظہار محبت بس چند لوگوں تک ہی محدود تھا، ورنہ جس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی اس کے مطابق وہ زیادہ تر اپنے خول میں ہی بند رہتا تھا۔ شاید اسی تربیت کا اثر تھا کہ وہ محبت کے مسلسل اپنے دل پر دستک دینے کے باوجود ابھی تک انجان بنا بیٹھا تھا اور مستقل اس دستک کو نظر انداز کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر اب میں چلتا ہوں۔ دوستوں کے درمیان وہ جذباتی سا لمحہ گزر گیا تو زبیر نے اس سے اجازت لی اور ہاتھ ہلاتا ہوا بنگلے کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہریار نے بھی اس کمرے کا رخ کیا جس کے بارے میں زبیر نے نشاندہی کی تھی کہ وہ اسے اپنے بیڈ روم کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ بنگلہ چونکہ مکمل فرنشڈ حالت میں کرائے پر دیا جاتا تھا، اس لیے وہاں تمام سہولیات موجود تھیں۔ شہریار نے اپنے سفری بیگ سے لباس نکالتے ہوئے فریش ہونے کے خیال سے واش روم کا رخ کیا، ساتھ ہی اس کا ذہن اپنے آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کر رہا تھا۔ اس لائحہ عمل کو سوچتے ہوئے اس کا ذہن بار بار کلفٹن کے اس گھر کا ایڈریس بھی دہرا رہا تھا جو ماہبانوں نے اس کے کہنے پر ایس ایم ایس کی شکل میں اسے بھیجا تھا۔ لو اب یہ دہی پھینٹ کر سالن میں شامل کر دو اور پھر پتیلی پر ڈھکن ڈھانپ کر چولہے کی آنچ ہلکی کر دو۔ 7-8 منٹ بعد تمہارا سالن بالکل تیار ہوگا۔ کھانا نکالتے وقت اوپر سے ڈش میں ہرا دھنیا چھڑک دینا، سالن کی خوشبو اور رونق دونوں بڑھ جائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں دہی کا پیالہ پکڑاتے ہوئے خالہ نے ہدایت جاری کی۔ کشور نے خود ہی ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے کھانا پکانا سکھا دیں۔ ڈھیروں ملازماؤں کے جھرمٹ میں رہتے اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ باورچی خانے کا رخ کرتی۔ ہر ٹائم کا کھانا پکا پکایا سامنے آ جاتا اور کھا لیا جاتا، لیکن اب اسے آفتاب کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اور ظاہر ہے یہ زندگی حویلی جیسی شاہانہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ تو گزر نہیں سکتی تھی۔ پھر خود اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ اپنے محبوب شوہر کو اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلائے، لیکن اس کی کوکنگ محض چائے بنا لینے تک محدود تھی۔ چنانچہ آج کل خالہ کی زیر نگرانی اس کی ٹریننگ جاری تھی۔ آفتاب بھی اب اپنا زیادہ وقت لکھنے لکھانے کو دے رہا تھا، اس لیے وہ اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے زیادہ تر وقت خالہ کے ساتھ ہی بتانے لگی تھی۔ برسوں سے تنہائی کا شکار خالہ اس کا ساتھ پا کر خوش تھیں۔ کشور کی صورت میں گویا انہیں بیٹی مل گئی تھی جس کے ساتھ ان کا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا اور وہ بیٹی کی تربیت کا شوق بھی پورا کر لیتی تھیں۔ کشور کو خود بھی یہ مہربان خاتون بہت پسند آئی تھی، چنانچہ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خوب گزر رہی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد میں آپ کو بہت یاد کروں گی خالہ، آپ بہت پیاری خاتون ہیں، آپ سے مل کر دل چاہتا ہے کہ کاش آپ میری ماں ہوتیں۔ کشور نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور باورچی خانے میں رکھے سٹول پر بیٹھتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی۔ شوق میں وہ گھریلو کام کاج میں شامل تو ہو جاتی تھی، لیکن ایک طرف عادت نہیں تھی اور دوسری طرف اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ ذرا دیر میں ہی تھکن محسوس کرنے لگتی۔ اس وقت بھی اسے اپنا بی پی اچھا خاصا لو ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے سٹول پر بیٹھ گئی۔ تم چاہو تو مجھے اپنی ماں سمجھ سکتی ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ یہاں سے جانے کا خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ بابر نے تو کہا تھا کہ تم دونوں اب یہیں میرے پاس رہو گے۔ وہ اس سے باز پرس کرتے ہوئے فریج سے سیب نکالنے لگیں۔ ہم یہاں ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے نا، آپ کی زندگی ہمارے رہنے سے ڈسٹرب ہوتی ہوگی۔ اگر آفتاب کی ٹانگ کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم اب تک اپنی شفٹنگ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے۔ تو یہ کہو کہ مجبوری میں یہاں رہ رہی ہو، اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنائیت کا اظہار ہو رہا تھا وہ بس یوں ہی تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو چکی تھیں اور اس ناراض سی کیفیت میں ہی دھلے ہوئے سیبوں کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر جوسر مشین میں ڈالتی جا رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خالہ، لیکن انسان کو بہت کچھ سوچنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کی محبت اور خلوص پر تو خیر کوئی شک نہیں، لیکن بدر تو اس طرح اچانک ہمارے اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جانے کو محسوس کرتا ہوگا۔ نوجوان نسل کہاں پسند کرتی ہے کہ کوئی ان کی پرائیویسی میں دخل انداز ہو، اور ہم نے تو ایک طرح سے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ کشور فوراً ہی انہیں وضاحت دینے لگی۔ اس نالائق کا ذکر نہ کرو، اسے ماں کا خیال ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی۔
دیکھا نہیں ہے تم نے کہ کیسے رات گئے تک گھر سے غائب رہتا ہے، کبھی کبھی تو واپس ہی نہیں آتا۔ میں اکیلی بوڑھی عورت ہر وقت اس کی راہ تکتی رہتی ہوں، نہ اسے میرا خیال ہے نہ اپنے مستقبل کی فکر۔ اب بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو گھر میں رہنا ہی نہیں ہوتا، اسے کیا غرض کہ گھر میں کون رہتا ہے اور کون نہیں؟ خالہ کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں نظر آنے لگی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ کی حرکت نہیں روکی تھی۔ چنانچہ بات کے اختتام پر سیب کے جوس سے بھرا ہوا گلاس انہوں نے کشور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ جب سے یہاں رہ رہی تھی، خالہ اسی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ بدر ایسا کیوں ہے خالہ؟ اس نے ان سے سوال کیا۔ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ بدصورت منظر آ گیا جب بدر نے اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ شروع سے ایسا نہیں ہے، پہلے تو اچھا خاصا پڑھنے لکھنے والا تھا، لیکن قسمت کی خرابی کے اس کے میٹرک کرتے ہی اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے سے ہمیں مالی پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن بدر کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اس کے ابا اچھے خاصے عہدے پر تھے، اس کے علاوہ ان کی کئی دکانیں اور 2 مکانات تھے جو انہوں نے کرائے پر اٹھا رکھے تھے۔ کرائے کی مد میں ہمیں ٹھیک ٹھاک رقم مل جاتی تھی۔ میری عدت کی مدت میں بدر ہی ان کرائے داروں سے لین دین کرنے لگا۔ کرائے داروں میں سے ایک شخص نے جس کے پاس ہماری 4 دکانیں تھیں بدر کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کب بدر پڑھائی سے دھیان ہٹا کر الٹے سیدھے دھندوں میں دلچسپی لینے لگا۔ جب معلوم ہوا تو پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ یہاں اسلام آباد میں میرا کوئی قریبی عزیز بھی نہیں تھا جس سے میں مدد کے لیے درخواست کرتی۔ ویسے بھی مجھے شرم آتی تھی کہ اپنی اولاد کی خامیاں کسی کے سامنے بیان کروں۔ میں اپنے طور پر اسے سدھارنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بھلا اکیلی عورت دنیا کی چال بازیوں کا مقابلہ کیا کر پاتی؟ یوں میرا بچہ مکمل طور پر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ دکانیں اس نے اونے پونے داموں بیچ ڈالیں، بلکہ بیچی بھی کیا، اسی منحوس کرائے دار نے چالاکی سے اپنے نام لکھوا لیں۔ اب مکانوں کے کرائے اور تمہارے خالوں کی پینشن سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ مالی پریشانی تو خیر اب بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کی برباد زندگی دیکھ کر اڑتی رہتی ہوں۔ مفاد پرستوں نے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اچھے بھلے لڑکے کو تباہ کر دیا۔ جانے کیا الٹے سیدھے دھندے کرتا پھرتا ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کی جیب میں نوٹ ہمیشہ دیکھے ہیں، اور یہی بات مجھے ہلاتی ہے کہ تعلیم اور ہنر سے محروم شخص بھلا حلال روزی کہاں سے کما سکتا ہے۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے اور چہرے پر بے بسی کی انتہا پر پہنچے ہوئے دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ کشور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب گئی اور ان کے دونوں شانے تھام کر تسلی دینے لگی۔ صبر کریں خالہ، آپ کا یہ صبر ایک دن رنگ لائے گا اور انشاءاللہ بدر سدھر جائے گا۔ خالہ نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور خود ہی اپنے آنسو پونچھتی ہوئی ایک بار پھر کام میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے تاثرات سے کشور نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بدر کی طرف سے مکمل مایوسی کا شکار ہیں، اور اب انہوں نے اس قسم کی تسلیوں سے بہلنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ دکھی دل کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت اس کی نظر کچن کے دروازے پر پڑی۔ وہاں بدر کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اس نے یہاں ہونے والی گفتگو سن لی ہے۔ کشور جھینپ سی گئی۔ ناشتہ؟ وہ بہت خراب موڈ کے ساتھ یہ ایک لفظی حکم سنا کر واپس پلٹ گیا۔ خالہ نے بھی بیٹے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگیں، اور تیار کرنے کے بعد کام والی کے ہاتھوں ٹرے میں رکھ کر اوپر اس کے کمرے میں بھجوا دیا۔ تم کیوں یہاں گرمی میں بیٹھی ہوئی ہو؟ اندر کمرے میں جا کر بیٹھو، میں بھی کھانے کے لیے 2-4 روٹیاں ڈال لوں تو پھر وہیں آتی ہوں۔ سالن تو تیار ہو ہی چکا تھا۔ انہوں نے چاول دم پر رکھنے کے بعد چولہے پر توا رکھا اور کشور کو ٹوکتے ہوئے بولیں تو وہ جو واقعی گرمی محسوس کر رہی تھی خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ البتہ دل ہی دل میں خالہ کے اسٹیمنا کو داد ضرور دے رہی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ بڑی پھرتی سے کام کرتی تھیں اور ان کے ہاتھ میں ذائقہ بھی خوب تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر اس نے ٹی وی کھول لیا اور مختلف چینلز لگا لگا کر دیکھنے لگی، لیکن کہیں پر بھی اس کا دل نہیں لگا۔ خالہ کا دکھ مسلسل اس کے ذہن کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے ٹی وی بند کر کے ریموٹ ایک طرف رکھا اور کچھ وقت آفتاب کے ساتھ گزارنے کے خیال سے اوپر کا رخ کیا۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی طے ہی کی تھی کہ بدر اپنے کمرے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ کشور نے کوشش کی کہ اس سے کنی کترا کر گزر جائے، لیکن وہ لپک کر اس کے قریب آ گیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ میرا راستہ چھوڑو، کشور نے دھیمی آواز میں غصے کا اظہار کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز آفتاب تک پہنچے اور یہاں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔
کیوں؟ ویسے تو مجھ میں بڑی دلچسپی ہے کہ میری ماں سے میرا پورا تفصیلی تعارف حاصل کیا جا رہا تھا، اور خود مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو تو تمہیں اپنے بارے میں صحیح سے بتاؤں۔ بیچاری اماں کو معلوم ہی کیا ہے جو تمہیں بتا سکیں۔ وہ بے باکی سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کشور کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بارے میں کچھ جاننے کی، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی، کشور نے پہلے سے زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز اب بھی دھیمی ہی تھی۔ شور مچانے سے کیا ہوگا؟ تمہارا وہ لنگڑا تو آ کر میرا کچھ بگاڑنے سے رہا۔ ویسے تم ہو عجیب بد ذوق لڑکی، گھر سے بھاگنے کے لیے تمہیں یہی منہنچو ملا تھا، اور انہیں دیکھو، ہمارے کزن بابر رضا کو، ہمارے گھر کو کوئی دارالامان سمجھ کر تم لوگوں کو یہاں بھجوا دیا۔ شاید ہمارے صحافی کزن فی الحال کہیں اور مصروف ہیں، بعد میں تم لوگوں پر کوئی چٹپٹی سی رپورٹ تیار کر کے اپنے چینل پر چلائیں گے۔ وہ صاف لفظوں میں مذاق اڑا رہا تھا۔ احساس توہین سے کشور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ویسے داد دیتا ہوں میں لنگڑے کی قسمت کو، کیا چیز پائی ہے اس نے؟ میں نے تو جب سے تمہیں دیکھا ہے تڑپ رہا ہوں۔ ایسا کرو آج رات یہ تڑپ دور کر دو، پھر میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ تم دونوں جب تک چاہنا یہاں رہنا، کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں خود تمہارے وارثوں کا اتا پتہ ڈھونڈ کر انہیں تمہارے یہاں ہونے کی اطلاع دے دوں گا۔ وہ اپنی بدنیتی کا اظہار کرتے ہوئے اسے لالچ اور دھمکی دونوں دے رہا تھا۔ اس کی باتوں سے بہرحال اتنا ضرور واضح تھا کہ وہ کشور اور آفتاب کی اصلیت سے واقف نہیں ہے اور محض کیا سرائی سے کام لے رہا ہے۔ اس کی اتنی گری ہوئی باتیں سن کر کشور کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے سے ہٹا کر آگے بڑھ جانے کی کوشش کی، لیکن بدر نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ تھام کر یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو ذلیل آدمی، پتہ نہیں کیسے تم جیسا آوارہ و بد کردار شخص اس شریف گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ کشور نے بلبلا کر اسے لان ملامت کی۔ جواباً وہ ہنسنے لگا، لیکن پھر یکدم ہی اس کی ہنسی رک گئی اور اس نے کشور کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ کشور ایک پل کے لیے تو حیران ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے وجہ سمجھ میں آ گئی۔ غصے میں بھری ہوئی خالہ اس کے عقب سے نکل کر سامنے آئیں اور انہوں نے بدر کے منہ پر لگاتار 3-4 تھپڑ جڑ دیے۔ نکل جا تو اس گھر سے، آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تجھ جیسے آوارہ کی ماں کہلانے سے بہتر ہے کہ میں خود کو بے اولاد ہی تصور کر لوں۔ وہ غصے کی شدت سے بری طرح کانپ رہی تھیں۔ بدر نے کشور کو دھمکی آمیز نظروں سے گھورا اور دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں اتر گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میرے بیٹے کی وجہ سے تمہیں جو تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے لیے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ تم آرام سے یہاں رہو، اب میں اس ناخلف کو دوبارہ گھر میں گھسنے بھی نہ دوں گی۔ اپنے بیٹے کے جانے کے بعد خالہ اس سے معذرت کرنے لگیں۔ آپ اس طرح معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں خالہ، بدر کی بدتمیزی میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ کشور کی اپنی طبیعت کافی مکدر ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک بوڑھی بے بس ماں کو تسلی دینا ضروری سمجھا۔ ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہنوز بند تھا، جس سے اسے اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ آفتاب کو یہاں ہونے والے ہنگامے کی بھنک نہیں پڑی۔ میرا ہی قصور ہے، میں نے اس کے ابا کے مرنے کے بعد بے پرواہی نہ برتی ہوتی تو یہ اس حد تک نہ بگڑتا۔ اب بھی وہ بہت زیادہ آزردہ تھیں۔ آپ اتنی ٹینشن نہ لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چلیں میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ کشور زبردستی انہیں اپنے ساتھ نیچے لے گئی۔ نیچے جاتے ہوئے اس نے آخری سیڑھی پر رکھا اچار کا مرتبان دیکھ لیا تھا۔ یقیناً خالہ اس مرتبان کو دھوپ میں رکھنے کے لیے ہی اوپر آ رہی تھی، جو انہوں نے بدر کو اس سے بدتمیزی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دیکھو بیٹی، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ بدر کو آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی، اس لیے تم یہاں سے جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور ہاں، اپنے میاں کو بھی کچھ نہیں بتانا۔ اس نے بابر سے تذکرہ کر دیا تو وہ کیا سوچے گا کہ خالہ کا بیٹا اتنا بگڑا ہوا ہے۔ میں نے برسوں سے خاندان میں اپنی جو عزت بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس آخری عمر میں اس کا بھرم رہ جائے تو اچھا ہے۔ خالہ کو ان کے بستر پر لٹانے کے بعد اس نے انہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی گولی کھلائی اور پھر انہیں آرام کی تاکید کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو انہوں نے بڑی لجاجت سے اس سے درخواست کی۔ ان کی درخواست پر یوں ہی سر ہلاتی ہوئی وہ باہر نکل گئی اور سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا دماغ بری طرح الجھ گیا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
خالہ کتنے ہی دعوے کرتی، بہرحال یہ بدر کا اپنا گھر تھا اور اسے یہاں آنے سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر روک بھی دیا جاتا تو وہ پہلے ہی دھمکی دے چکا تھا کہ کشور کے وارثوں تک اس کی خبر پہنچا دے گا۔ اب انتقام لینے کے لیے تو وہ ضرور ہی اس دھمکی پر عمل کرتا۔ دوسری طرف اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگر آفتاب کو سارے حالات بتائے جائیں تو وہ کچھ کر سکے گا یا نہیں۔ فوری طور پر اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ لوگ کسی ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اسی الجھن کے ساتھ اس نے سیڑھیاں طے کیں اور آخری سیڑھی پر رکھا اچار کا مرتبان اٹھا کر دھوپ میں رکھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آفتاب رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا قلم پوری روانی سے چل رہا تھا۔ چند روز کے عرصے میں ہی کشور اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ بہت مگن ہو کر لکھتا ہے اور لکھتے ہوئے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اسے کمرے سے باہر ہونے والے ہنگامے کا معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی لا علمی سے اطمینان محسوس کرتی ہوئی وہ بستر پر لیٹ گئی۔ جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر نڈھال کر دیا تھا اور وہ خود کو پرسکون کر کے کوئی لاہیا عمل طے کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ان بند آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ آفتاب کا حرکت کرتا ہوا قلم رک گیا ہے اور اب وہ اس کی طرف رخ کیے بہت تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے موبائل میں راحیلہ کا پتہ محفوظ تھا، وہاں تک پہنچنے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ مہبانوں نے اس بات کی پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی کہ اس مشکوک عورت کا بنگلہ جہاں اس نے ماہ گرو کو دیکھا تھا راحیلہ کے گھر کے بائیں جانب ہے۔ شہریار نے بے حد ہلکی رفتار میں گاڑی اس بنگلے کے سامنے سے گزارتے ہوئے بنگلے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کی بیرونی دیواروں پر کافی کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ بنگلے کی دیواریں خاصی اونچی تھیں اور ان دیواروں پر خاردار تار بھی بچھائے گئے تھے۔ باؤنڈری وال کے ساتھ ایسا کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کی مدد سے دیوار پر چڑھا جا سکتا۔ ایک طرح سے بنگلے کو محفوظ رکھنے کا ٹھیک ٹھاک انتظام کیا گیا تھا اور کسی شخص کے لیے وہاں نقب لگانا آسان نہیں تھا۔ شہریار کا چوری چھپے وہاں داخل ہونے کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ صرف باہر ہی سے اس بنگلے کو دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ اس کے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت اس نے اپنی گاڑی روکے بغیر آگے بڑھا دی۔ جب وہ بنگلوں کی اس قطار کو پار کر کے داہنی جانب اپنی گاڑی موڑ رہا تھا تو اس نے راحیلہ والے بنگلے کے باہر ایک ٹیکسی کو رکتے ہوئے دیکھا۔ اس ٹیکسی میں سے ایک لڑکا اور لڑکی باہر نکل کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ شہریار نے اندازہ لگایا کہ وہ راحیلہ اور اس کے بھائی ڈاکٹر طارق ہوں گے جو کہیں سے واپس لوٹے تھے۔ اسے ان بہن بھائی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ان کی طرف زیادہ توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ کسی خاص سمت میں گاڑی نہیں چلا رہا تھا بلکہ اس سارے علاقے میں یوں ہی ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس طرح وہ اس علاقے کے راستوں سے آشنا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا کراچی بہت کم آنا جانا رہا تھا، اس لیے وہ اس شہر سے بہت کم واقف تھا اور کسی مخصوص علاقے کے اندرونی راستوں سے واقف ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت وہ اپنی اسی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ذہن میں موجود منصوبے کے مطابق راستوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ آخر کار اس کی یہ جدوجہد رنگ لائی اور وہ ایک ایسا راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جس کی اسے اپنے منصوبے کے مطابق تلاش تھی۔ اس راستے سے گزر کر وہ بائیں جانب موجود ایک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر مڑتا تو اس راستے پر آ جاتا جس سے اس کے اندازے کے مطابق راحیلہ کی لین میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے علاقے سے نکل کر مین روڈ تک پہنچنے کے لیے لازماً گزرنا پڑتا۔ شہریار نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق وہ راحیلہ کے پڑوس والے بنگلے کی نگرانی کرتا رہتا اور جب وہاں مقیم عورت اپنی گاڑی میں کہیں جاتی تو خود بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑتا، لیکن مسلسل اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا کر رکھنے کے بجائے دوسرے راستے پر چل پڑتا۔ اس وقت اسے یہ دھیان رکھنا تھا کہ اس کی گاڑی کی رفتار اس عورت کی گاڑی کی رفتار سے زیادہ ہو تاکہ وہ بائیں جانب والی تنگ سڑک کو پار کر کے پہلے اس بڑی سڑک پر پہنچ جائے جہاں سے عورت کی گاڑی کو گزرنا تھا۔ وقت کی اس برتری کا فائدہ اٹھا کر وہ یکدم ہی اپنی گاڑی عورت کی گاڑی کے سامنے لا کر اسے رکنے پر مجبور کر دیتا اور پھر اسلحے کے زور پر اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتا۔ مزاحمت کی صورت میں اس کے پاس عورت کو بے ہوش کرنے کا بھی انتظام تھا۔ یہاں سے وہ اس عورت کو زبیر کے اس بنگلے میں لے جاتا
جہاں وہ خود رہائش پذیر تھا۔ بنگلے میں اس نے اسی مقصد کے تحت کسی ملازم کو نہیں رہنے دیا تھا کہ تنہائی میں آرام سے اس عورت سے پوچھ گچھ کر سکے۔ اپنے اس منصوبے پر اسے پہلے ہی دن عمل کرنے کا موقع مل جائے گا، اس سلسلے میں وہ پریقین نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ عورت آج ہی کہیں جانے کے لیے باہر نکلتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ 2-3 دن تک کہیں بھی نہیں جاتی۔ شہریار دونوں طرح کی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے حلیے میں بھی کافی تبدیلی کر لی تھی۔ چہرے پر موجود مصنوعی فرنچ کٹ داڑھی، مونچھیں اور بڑا سا مسا اس کی شناخت چھپانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اس نے آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس حلیے میں اس کے قریبی جاننے والے بھی فوری طور پر اسے شناخت نہیں کر سکیں گے۔ کراچی میں یوں بھی اس کے آشنا کم ہی تھے، اور اس نے حلیے کی یہ تبدیلی کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاطاً کی تھی۔ اگر اسے ایک دن سے بھی زیادہ بار عورت کے بنگلے کی نگرانی کرنی پڑتی تو وہ اسی حلیے میں کچھ چھوٹے موٹے رد و بدل کر سکتا تھا۔ یوں بھی اس کا فل ٹائم نگرانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ عورت جس قسم کی تھی، اس کا اس نے مہبانوں کی اشارے کنایوں میں کی گئی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا، اور اسے بخوبی معلوم تھا کہ اس قسم کی عورت کا دن کی روشنی میں کہیں باہر نکلنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ وہ شام ڈھلے ہی بنگلے سے نکل کر کہیں جاتی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اسی حساب سے نگرانی کے وقت کا دورانیہ طے کیا تھا۔ اب بھی اس نے جب اپنا ابتدائی کام نمٹا لیا تو گاڑی کو واپس موڑا اور اس بنگلے کے قریب ایسی پوزیشن میں گاڑی لے جا کر روک لی جہاں کسی کی اس کی طرف توجہ نہ جائے، لیکن وہ خود بنگلے کو نظر میں رکھ سکے۔ اس علاقے میں کیونکہ زیادہ تر عمرا رہائش پذیر تھے، اس لیے ارد گرد بڑا روایتی سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ متوسط طبقے کی گلیوں کی طرح ٹھیلے اور خوانچوں والوں کے تو یہاں سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے سوا بھی کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہریار کے سامنے بس ایک بنگلے کا گیٹ کھلا تھا، اور اس میں سے ایک گاڑی نکل کر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس بنگلے کے چوکیدار نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر گیٹ دوبارہ بند کر لیا تھا۔ شہریار نے اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہ ایک خالی پلاٹ کے سامنے کا ایریا تھا۔ اگر وہ کسی بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا تو یقیناً وہاں کا چوکیدار اس سے باز پرس کرنے کی کوشش کرتا، لیکن فی الحال اسے اب تک کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کا بونٹ اٹھائے وقتاً فوقتاً انجن سے اس طرح چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا جیسے گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو اور وہ اسے صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اپنی اس اداکاری کے دوران وہ گاہے بگاہے اپنے مطلوبہ بنگلے پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ اس عمل کے دوران میں اس کی راحیلہ کے بنگلے پر بھی اچٹتی سی نظر پڑ جاتی تھی۔ ایک بار جو اس کی نظر وہاں پڑی تو اس نے بنگلے کے ٹیرس پر اسی لڑکے اور لڑکی کو کھڑا پایا جنہیں یہاں سے پہلی بار گزرتے ہوئے ٹیکسی سے اترتا دیکھ چکا تھا، اور قیاس کیا تھا کہ وہ راحیلہ اور اس کا بھائی ڈاکٹر طارق ہیں۔ لیکن اس بار جو اس کی ان دونوں پر نظر پڑی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کا اندازہ شاید کچھ غلط تھا۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو جن مخمور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ بہن بھائی کے رشتے کے منافی تھیں۔ اس موقع پر شہریار نے ایک بات اور نوٹ کی کہ ان دونوں کے درمیان ذرا بھی مشابہت نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ بہن بھائی ایک دوسرے سے مشابہ ہوں، لیکن عموماً خونی رشتوں سے جڑے افراد میں ایک دوسرے کی جھلک نظر آ ہی جاتی ہے۔ پھر اسے تو ماہبانوں نے بتایا تھا کہ راحیلہ اور اس کا بھائی شکل و صورت اور خیالات میں ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور اس ہم آہنگی نے انہیں ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹیرس پر لڑکی کے ساتھ کھڑا لڑکا سمارٹ تھا، لیکن لڑکی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کی گلابی رنگت اور سنہری بال اسے لڑکے سے بہت مختلف ظاہر کر رہے تھے۔ پھر ایک اور بات جو اس نے نوٹ کی وہ لڑکی کی عمر تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے باوجود اتنی کم عمر نظر نہیں آ رہی تھی کہ اسے ماہبانوں کا ہم عمر تصور کیا جا سکتا، اور راحیلہ کو اس کی ہم جماعت ہونے کی وجہ سے لگ بھگ اسی کی ہم عمر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ذہن الجھ سا گیا، لیکن فی الحال وہ راحیلہ یا اس کے بھائی پر تحقیق کرنے یہاں نہیں آیا تھا، اس لیے اپنی توجہ اس جوڑے کی طرف سے ہٹا لی اور ایک بار پھر انجن پر جھک گیا۔ کیا بات ہے سر جی، آپ بہت دیر سے یہاں کھڑے ہیں، گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے اپنے عقب میں یہ آواز سنی اور سر گھما کر پوچھنے والے کو دیکھا۔
یہ اس بنگلے کا چوکیدار تھا جس سے کچھ دیر قبل اس نے ایک گاڑی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ چوکیدار اس کی مسلسل یہاں موجودگی سے شاید کچھ مشکوک ہو کر پوچھ گچھ کرنے چلا آیا تھا، لیکن اس کا انداز بہرحال مہذبانہ تھا۔ یقیناً شہریار کی قیمتی گاڑی اور نفیس لباس نے اسے اس احتیاط پسندی پر مجبور کیا ہوگا۔ گڑبڑ تو اچھی خاصی ہے، لیکن میں ٹھیک کر لوں گا، اس نے اسپاٹ سے لہجے میں چوکیدار کو جواب دیا۔ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے وہ اسے اپنے ساتھ بے تکلف ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ چوکیدار نے اس کے لہجے کا اثر لیے بغیر اگلا سوال کیا۔ خیابان شمشیر میں بیرسٹر اظہار الحسن کے بنگلے تک۔ لیکن تم اتنی انکوائری کیوں کر رہے ہو؟ اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ بیرسٹر اظہار کا نام وہ اس طرح آتے ہوئے ایک بنگلے کی نیم پلیٹ پر دیکھ کر آیا تھا اور اس کے ذہن میں رہ گیا تھا، اور چوکیدار پر اپنی حیثیت جتانے کے لیے اس وقت اس کا استعمال کر ڈالا۔ آپ کو خیابان شمشیر جانا تھا تو اس طرف کہاں نکل آئے؟ وہ تو یہاں سے کافی آگے ہے، چوکیدار نے اعتراض کیا۔ میں اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں، اس لیے راستوں کا صحیح سے اندازہ نہیں ہے۔ مجھے بیرسٹر صاحب نے فون پر راستہ سمجھایا تھا، لیکن شاید مجھ سے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی اور میں بھٹک کر اس طرف آ نکلا۔ اوپر سے یہ گاڑی بھی خراب ہو گئی، اور تم بجائے یہ کہ مجھے سکون سے گاڑی ٹھیک کرنے دو سوالات پر سوالات کیے جا رہے ہو۔ وہ چوکیدار کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے ہر سوال کا جواب ضرور دے رہا تھا، لیکن لہجے میں جھنجھلاہٹ بھی عیاں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم جاتا ہے، آپ آرام سے اپنا گاڑی ٹھیک کرو۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے چوکیدار واپس جانے لگا، لیکن پھر جاتے جاتے پلٹ کر اس سے بولا، آپ بیرسٹر صاحب کو فون کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اپنا ڈرائیور یہاں بھیج کر آپ کو بلوا لیں گے اور گاڑی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں کوشش کر چکا ہوں، ان کا موبائل آف ہے۔ بال کی کھال نکالنے والے اس شخص پر دل ہی دل میں لعنت بھیجتے ہوئے اس نے قدرے تحمل سے جواب دیا، ورنہ اب حقیقتاً اسے اس شخص پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کا جواب سن کر چوکیدار سر ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ شہریار بھی کچھ جھنجھلایا ہوا بونٹ گرا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس چوکیدار کے رویے نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ روز روز یہاں کھڑے ہو کر نگرانی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آج ہی اس کی مطلوبہ عورت اپنے بنگلے سے نہیں نکلی تو اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ممکن تھا کہ اسے اپنے منصوبے میں ہی تبدیلی کرنی پڑتی۔ انہی سوچوں میں ڈوبا وہ بے خیالی کے عالم میں اپنے مطلوبہ بنگلے کے گیٹ کو گھور رہا تھا کہ اچانک گیٹ کھلتا چلا گیا اور اس میں سے ایک چمکتی ہوئی سرخ رنگ کی گاڑی برآمد ہوئی۔ گاڑی کو نکلتے دیکھ کر اس نے پھرتی سے اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر سرخ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کے ذہن نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ تعقب کرنا بھی بھول گیا، اور سرخ کار اپنی پچھلی نشست پر بیٹھی طرح حسینہ کو لیے آگے نکلتی چلی گئی۔ سرخ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود باوردی ڈرائیور کا چہرہ اس کے لیے اتنا شناسا تھا کہ اسے گاڑی کا تعقب کرنے یا اپنے طے شدہ منصوبے پر عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اور چند لمحوں کا توقف کرنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی بھی آگے بڑھا دی۔ راہیلہ والے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک اچٹتی سی نظر اس کے ٹیرس پر ڈالی۔ ٹیرس خالی تھا اور وہاں کچھ دیر پہلے نظر آنے والا لڑکا اور لڑکی موجود نہیں تھے۔ وہ اطمینان سے گاڑی چلاتا ہوا وہاں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس سے کافی آگے سرخ کار جا رہی تھی اور محض ایک دھبے کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ اس کار کے ڈرائیور کو دیکھنے کے بعد ہی اس نے فوری طور پر اپنا منصوبہ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ سرمد تھا، سیٹھ موتی والا کا سابقہ ڈرائیور۔ سیٹھ موتی والا جو کبھی چودھری کے حلیفوں میں شامل ہوا کرتا تھا اور جنگل سے سمگل کی جانے والی لکڑی کی سمگلنگ میں پوری طرح شامل تھا۔ شہریار کا متعدد بار سرمد سے سامنا ہوا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مہبانوں کے تعاون اور بہادری کے نتیجے میں ہی سرمد اپنی محبت نیلم کو پانے میں کامیاب ہو سکا ہے، چنانچہ اس احسان کے بدلے وہ اس کا ساتھ ضرور دیتا۔ سرمد کا ساتھ مل جاتا تو اسے اپنے پہلے منصوبے میں موجود مشکلات اور خطرات کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہرحال تنے تنہا کسی گاڑی کو روک کر اس میں سوار لڑکی کو اغوا کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ یہ منصوبہ بنا کر اس نے ایک طرح سے خود کو خطرے میں ہی ڈالا تھا۔ سرمد ساتھ دیتا تو یہ رسک ہی نہیں لینا پڑتا۔ سرمد کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس سے ملاقات ضروری تھی، لیکن اس ملاقات سے پہلے وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے نئے منصوبے کے بارے میں مزید سوچ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ سرخ کار سے توجہ ہٹاتے ہوئے اس نے مخالف سمت میں اپنی گاڑی کا رخ موڑا اور زبیر کے اس بنگلے کا رخ کیا
جہاں آج کل وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اخبار کے دفتر سے نکل کر بابر اپنی نیلی سوزوکی مہران میں بیٹھا اور اسے سٹارٹ کرتے ہوئے کیسٹ پلیئر کو بھی آن کر دیا۔ دھیمی دھیمی موسیقی کی لہریں گاڑی میں پھیل گئیں۔ وہ خود بھی ساتھ ساتھ گنگناتے ہوئے مسرور انداز میں گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ پچھلے دنوں حالات بہت خراب رہے تھے۔ ملک کے 3 بڑے شہروں میں دہشت گردی کے بڑے واقعات پیش آئے تھے اور انتظامی مشینری کے ساتھ جو لوگ سب سے زیادہ مصروف اور بھاگ دوڑ کا شکار رہے تھے وہ میڈیا کے نمائندے ہی تھے۔ بابر بھی بطور صحافی اس بھاگ دوڑ کا حصہ رہا تھا۔ اس آفیشل مصروفیت کے علاوہ وہ افضل سے دوستی نبھانے کے چکر میں آفتاب والے معاملے کو بھی دیکھتا رہا تھا۔ گھر والے جو پہلے ہی اس کے گھر پر وقت نہ دینے کی شکایت کرتے رہتے تھے کچھ اور بھی شاکی ہو گئے۔ ان شکوہ کرنے والوں میں اس کی بیوی بھی شامل تھی، جس کا شکوہ اب بڑھتے بڑھتے ناراضی کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور پچھلے 1 ہفتے سے یہ حال تھا کہ وہ بطور احتجاج اس سے ضروری بات کرنے کے سوا مخاطب بھی نہیں ہوتی تھی۔ بابر اسے اس رویے میں حق بجانب سمجھتا تھا اور تلافی کا خواہش مند تھا، لیکن فی الحال جان بوجھ کر کوئی عملی اقدام اٹھانے سے گریزاں تھا۔ حالانکہ دہشت گردی کے بعد پھیلنے والی بد امنی پر اب قابو پا لیا گیا تھا اور اس کی مصروفیات بھی خاصی کم ہو گئی تھیں۔ دراصل بیوی کو منانے کا معاملہ اس نے خاص موقع کے لیے اٹھا رکھا تھا، اور وہ خاص موقع آج آ گیا تھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ بابر اپنی مصروفیات میں عموماً اس دن کو بھول جاتا تھا، یا یاد بھی رہے تو اسے کوئی خصوصی اہتمام کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ البتہ اس کی بیوی اس موقع کو ہمیشہ یاد رکھتی تھی اور بہت جوش و خروش سے اسے منانے کا اہتمام بھی کرتی تھی۔ بابر کو یقین تھا کہ اس کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی بیوی نے یہی گمان کیا ہوگا کہ وہ آج بھی اس اہم دن کو بھول گیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس بار اس نے پورے ہفتے اس دن کے آنے کا انتظار کیا تھا، اور روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے کچھ خصوصی انتظامات بھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ آج خلاف معمول ذرا جلدی گھر پہنچے گا اور بیوی کے لیے خاص طور سے خریدے گئے تحائف اس کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اسے تیار ہو کر اپنے ساتھ ڈنر پر چلنے کی دعوت دے گا، تو وہ خوشی سے جھومتے ہوئے کسی کھلی کلی کی طرح مسکرا اٹھے گی۔ بیوی کی اس خوشی اور سرشاری کا خیال اسے ابھی سے مسرور کیے دے رہا تھا، اور اپنی اس خوشی کو خود ہی انجوائے کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ موسیقی سن رہا تھا۔ وہ اتنا مگن تھا کہ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ اخبار کے دفتر سے ایک گاڑی مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اپنی اس کیفیت میں وہ ڈیش بورڈ پر پڑے اپنے موبائل فون کی رنگ ٹون پر بھی قدرے تاخیر سے متوجہ ہو سکا۔ متوجہ ہونے پر اس نے سیل فون اٹھا کر اس کی سکرین پر نظر ڈالی۔ کال اس کی بیوی کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہاں بولو، اس نے پہلے موسیقی بند کی، پھر کال ریسیو کرتے ہوئے جان بوجھ کر بیزار کن لہجے میں بیوی سے مخاطب ہوا۔ اس پل اس کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اسے ستا رہا تھا تاکہ منانے کا پورا لطف حاصل کر سکے۔ آپ گھر کب تک پہنچیں گے؟ بیوی نے اس سے دھیمی آواز میں دریافت کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، ابھی تو بہت اہم کام سے جا رہا ہوں، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ کوشش کیجیے گا کہ کھانے کے وقت گھر پر ہی ہوں، ہم سب لوگ آپ کا انتظار کریں گے۔ وہ ہر سال شادی کی سالگرہ والے روز رات کے کھانے پر زبردست انتظام کرتی تھی، اور اپنی تمام تر ناراضی کے باوجود اس بار بھی اس نے اپنا یہ معمول یقیناً برقرار رکھا تھا۔ لیکن خود بابر کا تو کچھ اور ہی پروگرام تھا، اس لیے اصل بات ظاہر کیے بغیر اپنی سابقہ ٹون برقرار رکھتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرا انتظار کرنے کی۔ میرا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ میں 12-1 بجے تک بھی گھر پہنچ سکوں یا نہیں۔ کیا سب لوگوں کو میرے انتظار میں آدھی رات تک بھوکا بٹھا کر رکھو گی؟ وہ جانتا تھا کہ سب لوگ کھانا کھا لیں گے، لیکن اس کی بیوی ناراض ہونے کے باوجود اس کے گھر پہنچنے سے قبل کھانا نہیں کھائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ بالآخر اس نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی بابر کے حلق سے بہت دیر سے ضبط کیے جانے والے قہقہے ابل پڑے، اور وہ موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالنے کے بعد ایک بار پھر کیسٹ پلیئر آن کر کے مگن ہو گیا۔ یوں ہی مگن سی کیفیت میں اس نے تقریباً 15-20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنی گاڑی ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے لے جا کر روکی، اور گاڑی لاک کر کے شاپنگ سینٹر میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک جیولری شاپ پر اس نے بیوی کے لیے ایک بریسلٹ کا آرڈر دیا تھا۔
شاپ پر پہنچ کر اس نے رسید دکھائی اور اپنا آرڈر کردہ بریسلٹ وصول کر لیا۔ وہاں سے اٹھ کر شاپنگ سینٹر کے بیرونی گیٹ کا رخ کرتے ہوئے اس کی نظر ایک ہلکی سبز رنگ کی ساڑی پر پڑ گئی۔ ساڑی کی رنگت اور کام دونوں ہی خوبصورت تھے۔ اس کا دل چاہا کہ بیوی کے لیے خرید لے۔ وہ دکان پر رک کر سیلز مین سے اس کی قیمت دریافت کرنے لگا۔ مول تول کرنے کے بعد ساڑی پیک کروانے میں اس کے 10 سے 15 منٹ مزید خرچ ہو گئے، لیکن اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ آج وہ اپنے سارے کام نمٹا کر دفتر سے نکلا تھا اور کل صبح تک فارغ ہی تھا، اس لیے کچھ وقت ضائع بھی ہو جاتا تو بس اتنا ہی ہوتا کہ وہ گھر قدرے تاخیر سے پہنچتا، اور یہ اس لحاظ سے اچھا ہوتا کہ باقی اہل خانہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے اور اسے اپنی بیوی کو اکیلے گھر سے لے کر ڈنر کے لیے نکلتے ہوئے معیوب نہیں لگتا۔ اپنی اسی سوچ کے تحت وہ کافی سست روی سے چلتا ہوا شاپنگ سینٹر سے باہر آیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے قریب پہنچنے پر اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر چابی دروازے کے لاک میں ڈالنی چاہی، لیکن چابی اندر داخل نہیں ہوئی۔ اپنی اس کوشش میں ناکام ہونے پر اس نے چابی کو قریب کر کے غور سے دیکھا کہ شاید وہ غلطی سے گچھے میں موجود کوئی اور چابی استعمال کر رہا ہے، لیکن چابی بالکل درست تھی۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے ایک بار پھر چابی کو لاک کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ناکامی کا سامنا ہوا۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ وہ غلط چابی استعمال نہیں کر رہا، بلکہ گڑبڑ لاک کے ساتھ ہے۔ کسی نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ پریشانی اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کیا بات ہے یار، کیا اس گاڑی کو چرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اچانک ہی اس کے عقب سے ایک شخص نمودار ہوا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگا۔ بابر کو خیال آیا کہ اس شخص کو اس نے اندر شاپنگ سینٹر میں بھی اپنے قریب دیکھا تھا، جب وہ ساڑی کے لیے مول تول کر رہا تھا، تو یہ شخص بھی دکان پر کپڑوں کے تھان کھلوا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس گاڑی کو چرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میری اپنی گاڑی ہے، لیکن شاید کسی نے اس کے لاک کے ساتھ شرارت کی ہے، اس لیے لاک کھل نہیں رہا ہے۔ اپنے اوپر لگنے والے الزام کا برا ماننے کے باوجود اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے صفائی پیش کی۔ لاؤ میں چیک کرتا ہوں کہ کیا گڑبڑ ہے، شاید میری کوشش سے لاک کھل جائے۔ وہ شخص اس کے بالکل قریب چلا آیا اور اس سے چابی لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ بابر نے میکانکی انداز میں چابی اسے تھما دی۔ میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور ہے جو میری انگلی کے صرف ایک اشارے پر تمہارے جسم میں چھید کر سکتا ہے، اس لیے تم بغیر شور شرابہ کیے خاموشی سے پیچھے کھڑی سفید گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، دوسری صورت میں نتائج کی ذمہ داری میرے اوپر نہ ہوگی۔ چابی تھام کر وہ ایسے انداز میں بابر سے یہ دھمکی آمیز جملے بولنے لگا جیسے اس سے کسی موضوع پر تبادلہ خیال کر رہا ہو۔ بابر نے اس کے مطالبے پر چونک کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ قمیض کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ اس ہاتھ کی جنبش اور جیب سے اوپر پیدا ہونے والا ابھار بتا رہا تھا کہ واقعی وہاں کوئی ہتھیار موجود ہے۔ تم مجھے کہاں اور کس لیے لے جانا چاہتے ہو؟ پہلے بھی کچھ دہشت گردوں کے ہاتھوں اس کے چند ساتھی صحافی اغوا ہو چکے تھے اور وہ اس شخص کو بھی اسی ٹولے کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا، اس لیے جرت کرتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ اندر سے بہرحال وہ خوف زدہ تھا کہ اغوا کار کسی مغوی صحافی سے عموماً کافی برا سلوک کرتے ہیں۔ سوال جواب اور بحث نہیں، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ میرا ریوالور بے آواز ہے، گولی چلی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ شخص گررایا لیکن اس کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ بابر نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرے گا، چنانچہ بابر نے اس کا مطالبہ ماننے میں ہی عافیت جانی اور پیچھے کھڑی سفید گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مچھیل ڈرائیور بیٹھا تھا، جبکہ پچھلی نشست بھی خالی نہیں تھی، وہاں بھی ایک بھاری بھرکم آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی پچھلی نشست پر موجود شخص نے دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس اشارے سے زیادہ اس بڑی نال کی گن کی دہشت تھی جسے بھاری تن و توش کے آدمی نے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان دبا رکھا تھا کہ بابر انکار نہیں کر سکا اور بے چون و چرا گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ اسے گھیر کر یہاں تک لانے والے شخص نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی اور فوراً ہی گاڑی حرکت میں آ گئی۔ پرہجوم شاپنگ سینٹر کے باہر اگر کسی نے یہ سارا واقعہ دیکھا بھی ہوگا تو ہرگز یہ گمان نہیں کر سکا ہوگا کہ یوں بنا کسی شور شرابے کے ان کے سامنے ایک آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔
یہ تو زیادہ سے زیادہ کسی مشکل میں گرفتار شخص کو لفٹ دینے کا منظر تھا۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آتشی اسلحے کی موجودگی میں بے بس سے بیٹھے بابر نے ہمت کر کے اغوا کاروں سے سوال کیا۔ وقت آنے پر بتا دیں گے، ابھی تم اپنا منہ بند کر کے بیٹھو۔ اگلی نشست پر بیٹھے شخص نے سرد مہری سے جواب دیا تو اسے مزید کسی سوال کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ خاموشی سے سفر ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اضطراری طور پر اپنی انگلیاں اس ڈبے پر پھیرتا رہا جس میں کچھ دیر قبل بیوی کے لیے بڑے چاو سے خریدی گئی ساڑی موجود تھی۔ وہ جن حالات میں گر گیا تھا اس میں تو یہ تو قطعی ناممکن نظر آتا تھا کہ اب وہ یہ ساڑی اسے دے سکے گا۔ اس کا بیوی کو سرپرائز دینے کا سارا منصوبہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ اس کا بہت شدت سے دل چاہا کہ گھر فون کرے اور اپنی بیوی کو کم از کم اتنا ہی بتا دے کہ وہ آج کا دن بھولا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا اپنا موبائل فون گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہی رکھا رہ گیا تھا اور اگر پاس ہوتا بھی تو اسے اغوا کرنے والے اس کی اجازت کب دینے والے تھے؟ وہ اسی طرح کی سوچوں میں گرا بیٹھا رہا اور گاڑی جانی پہچانی سڑکوں سے گزرتے ہوئے گلبرگ کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس کی منزل ایک 1 یونٹ بنگلہ تھا جس کا نمبر تک بابر نے گاڑی کے گیٹ سے اندر داخل ہونے سے قبل خوب اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس طرح کے واقعات میں عموماً یہی سننے میں آتا تھا کہ اغوا کنندہ کو مکمل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں اور کس جگہ موجود ہے، لیکن اسے تو بالکل کھلے عام یہاں تک لایا گیا تھا۔ شاید یہ بنگلہ ان کا عارضی ٹھکانہ تھا اور وہ تھوڑی دیر اسے یہاں رکھنے کے بعد یا تو آزاد کرنے والے تھے یا کسی اور خفیہ جگہ پر منتقل کرنے والے تھے۔ وہ بہرحال کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکا تھا اور کیا سرائیوں سے کام چلاتا رہا۔ بنگلے میں لے جانے کے بعد اسے ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے اور یہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ اسے کرسی سے باندھ دو، شلوار قمیض میں ملبوس شخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ اس حکم کے ملنے پر ان لوگوں نے پہلے اس کی جامہ تلاشی لی، پھر کرسی سے باندھ دیا۔ بابر نے مزاحمت نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ اس میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں کہ اکیلا اسلحے سے لیس ان گنڈوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہم تمہیں صرف ایک سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس سوال کا جواب کتنی جلدی دے کر اپنی جان چھڑاتے ہو۔ ہمیں بہرحال ہر صورت میں جواب چاہیے۔ شلوار قمیض میں ملبوس شخص اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، کون سا سوال؟ بابر نے حیرت سے سرسرائے لہجے میں پوچھا۔ تم نے ماسٹر آفتاب اور اس کی ساتھی لڑکی کو کہاں چھپایا ہے؟ اس شخص نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا تو بابر چونک گیا۔ اسے تو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ آفتاب کے چکر میں دھرا گیا ہے۔ کون ماسٹر آفتاب؟ میں کسی ماسٹر آفتاب کو نہیں جانتا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت کچھ کمزور ہے، اسے بحال کرنے کے لیے ہمیں کچھ علاج شلاج کرنا پڑے گا۔ وہ بابر کا چونکنا نوٹ کر چکا تھا اور پھر اسے اطلاع بھی یہی دی گئی تھی کہ یہ شخص ماسٹر آفتاب کا پتہ بخوبی جانتا ہے۔ چنانچہ استہزائیہ لہجے میں بولا اور اپنے ساتھی کو کوئی اشارہ کیا۔ بابر نے بھی یہ اشارہ دیکھ لیا اور تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ جانے وہ لوگ اس پر کس قسم کا تشدد کر کے سچ اگلوانے والے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت جب اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں ایسا کوئی آلہ نظر نہیں آیا تھا جو تشدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، لیکن 1 منٹ کے وقفے میں اپنی پشت پر محسوس ہونے والی معمولی کھٹر پٹر کے بعد جو کچھ اس کے سامنے آیا اس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ بھاری تن و توش کے آدمی نے بجلی کا ایک تار نیلی شلوار قمیض والے کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا اور خود دوبارہ پیچھے ہٹ گیا۔ سنا ہے پاگل خانوں میں مریض کی یادداشت بحال کرنے کے لیے اسے بجلی کا جھٹکا لگاتے ہیں۔ تمہاری یادداشت بھی چلی گئی ہے، اس لیے ہم تم پر بھی یہ طریقہ آزما کر دیکھیں گے۔ نہایت صفاقی سے کہتا ہوا وہ بابر کے قریب آیا اور تار کا ننگا سرا اس کے بازو پر رکھ کر انگلی سے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ فوراً ہی بابر کے پورے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے اپنے دماغ میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس کیں۔ برقی رو 1.5 سیکنڈ سے زیادہ اس کے جسم سے نہیں گزری تھی، پھر بھی وہ پور پسینے میں نہا گیا۔ یہ معمولی سا جھٹکا تھا، اگر اس نے تمہاری یادداشت ٹھیک کر دی ہو تو صحیح ہے، ورنہ اگلا جھٹکا اس سے زیادہ شدید ہوگا۔ میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، تم اچھی طرح سوچ لو۔ وہ بابر کے قریب سے ہٹ کر دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا تھا۔
بابر کے بازو پر جہاں بجلی کا تار رکھا گیا تھا وہاں انگارے سے دہک رہے تھے، لیکن اسے اس تکلیف کو نظر انداز کر کے فی الحال سوچنے کا کام کرنا تھا۔ خود کو ملنے والی 5 منٹ کی مہلت اس نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے گزاری۔ اسے علم تھا کہ آفتاب کو ڈھونڈنے والا پیر آباد کا چودھری افتخار ہے، اور آفتاب کے ساتھ جو لڑکی موجود ہے وہ چودھری کی بیٹی ہے، یعنی اس وقت جو لوگ اسے اغوا کر کے یہاں لائے تھے وہ چودھری کے گماشتے تھے۔ چودھری یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوگا کہ جب وہ یہاں سے نکلے گا تو پولیس کو بیان دیتے ہوئے اپنے اغوا کی وجہ ضرور بتائے گا۔ بابر عام آدمی ہوتا تو بات چھپ بھی جاتی، لیکن وہ میڈیا کا بندہ تھا جو زبان بھی کھولتا اور ہر طرف چودھری کی بدنامی بھی ہوتی، یعنی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد بھی بابر کی رہائی کسی صورت چودھری کے مفاد میں نہیں تھی۔ بابر کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اسے اس بنگلے تک لاتے ہوئے اس سے اس کی لوکیشن چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی تھی۔ ظاہر ہے وہ یہاں زندہ لایا ضرور گیا تھا، لیکن زندہ واپس جانے والا نہیں تھا، اس لیے اس سے ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں اس جگہ کی نشاندہی کر سکے گا۔ حالات کا یہ تجزیہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس کی زندگی بس اس وقت تک ہے جب تک اس کی زبان بند ہے، ورنہ ادھر وہ آفتاب کا پتہ بتائے گا اور ادھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہاں بھائی، کیا سوچا تو نے؟ کچھ یاد آیا کہ کدھر چھپا رکھا ہے تو نے اس ماسٹر کو؟ 5 منٹ کی مہلت ختم ہو گئی تھی اور وہ شخص ایک بار پھر اس کے سر پر مسلط تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کسی آفتاب کو نہیں جانتا، اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بابر نے جواب دیا۔ لا بھائی پہلوان، مجھے تار پکڑا، لگتا ہے صحافی بابو کو ابھی اور علاج کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب سن کر نیلی شلوار قمیض والا اپنے بھاری تنوتوش والے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ اسے شاید اس کے تنوتوش کی وجہ سے ہی پہلوان کہہ کر پکارا جاتا ہوگا۔ پہلوان نے حکم کی تعمیل میں ایک بار پھر بجلی کا تار لا کر اپنے لیڈر کو تھمایا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بابر کے عقب میں موجود سوئچ بورڈ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اشارہ ملنے پر بٹن آن آف کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ لیڈر نے اس بار تار بابر کی ران پر رکھ کر اشارہ کیا۔ اشارہ ہوتے ہی برقی رو دندناتی ہوئی بابر کے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے ایک ایک خلیے سے گزرتے ہوئے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ چیخوں کا ایک تسلسل تھا جس سے پورا کمرہ گونج اٹھا، لیکن شلوار قمیض والا شخص یوں مطمئن تھا جیسے کسی تڑپتے ہوئے انسان کی چیخوں کی بجائے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اپنے طے شدہ وقت کے حساب سے جب اس نے پہلوان کو برقی رو کا سلسلہ منقطع کرنے کا اشارہ کیا تو بابر کی چیخیں بند ہو چکی تھیں اور بے ہوشی کی وجہ سے اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ اس دوسرے جھٹکے نے اس کی حالت اس حد تک تباہ کر دی تھی کہ منہ سے رال بہہ نکلی تھی۔ اسے ہوش میں لاؤ۔ وہ واپس کرسی پر جا بیٹھا اور پہلوان کو حکم دیا۔ پہلوان حکم کی تعمیل میں آگے آیا اور اس کی نبض چیک کی۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ 3-4 منٹ کی کوشش کے بعد اسے کامیابی حاصل ہوئی اور بابر ہوش میں آ گیا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور وہ خالی نظروں سے اپنے سامنے موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ارادے ہیں صحافی صاحب؟ ہمیں ماسٹر آفتاب کا پتہ بتاتے ہو یا ایک جھٹکا اور کھانا ہے؟ لیکن سوچ لو کہ کہیں اگلا جھٹکا تمہیں دوسری دنیا میں نہ پہنچا دے۔ ابھی تو تم صرف بے ہوش ہوئے تھے، اس لیے ہم ہوش میں لے آئے۔ مرمرا گئے تو لاش کسی کچرا خانے میں پھینکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ صفاقی میں ڈوبی یہ آواز سن کر بابر کو یاد آیا کہ وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس نے اپنی حالت زار پر بھی غور کیا۔ باچھوں سے بہتی رال جسے وہ بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے صاف بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ یکدم ہی اپنے اعصاب پر کنٹرول کھو بیٹھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابے کیا عورتوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے؟ پہلوان نے اس کے پیٹ میں اتنی زوردار لات ماری کہ وہ کرسی سمیت الٹ کر گرا۔ گرنے کے باعث اس کا سر بڑی زور سے پختہ فرش سے ٹکرایا اور اس سے نکلنے والا خون فرش پر بہنے لگا۔ مار ڈالو مجھے، جان سے مار ڈالو، لیکن میں پھر بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں بتا بھی دیا تو تم مجھے نہیں چھوڑو گے۔ تم مجھے مارنے کے لیے ہی یہاں لائے ہو، ورنہ اپنے یہ مکروہ چہرے کبھی مجھے نہ دکھاتے۔ ایک اور نئی چوٹ کھا کر وہ رونا بھول گیا اور ہیجانی انداز میں چیخنے لگا۔ اس کے الفاظ نے پہلوان اور اس کے لیڈر کو احساس دلایا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان کی بے پرواہی نے بابر کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اسے زندہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور یہی آگہی خطرناک تھی۔
جس شخص کو اپنی موت کا یقین ہو جائے پھر اس سے جسمانی تشدد کے ذریعے کچھ نہیں منوایا جا سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے مرنا تو ہر صورت ہے۔ پہلوان مجھے وہ ڈبہ تو دینا جو یہاں آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بابر کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد شلوار قمیض والے شخص نے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ وہ فوراً ہی وہ ڈبہ لے آیا۔ ڈبے میں وہی ساڑی تھی جو اس نے اپنی بیوی کو دینے کے لیے خریدی تھی۔ وہ ڈبہ لے کر اسے کھولنے لگا، لیکن اس سے قبل وہ پہلوان کو گری ہوئی کرسی سیدھی کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ جب تک پہلوان نے کرسی سیدھی کی، وہ ڈبے پر موجود خوبصورت ریپر کو پھاڑ کر اسے کھول چکا تھا اور اس میں موجود ساڑی باہر نکال لی تھی۔ یہ تم نے یقیناً اپنی بیوی کے لیے خریدی ہے۔ ساڑی اس نے بابر کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ وہ بنا جواب دیے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی بیوی کو اس ساڑی میں دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ چ مجھے تو تمہاری قسمت پر رونا آ رہا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی کو یہیں بلوا لیتے ہیں، پھر تم اسے یہ ساڑی پہنا لینا۔ لیکن ایک شرط ہے، اس کے بدن پر جو کپڑے پہلے سے ہوں گے انہیں ہم اتاریں گے۔ وہ جو دھمکی دے رہا تھا بابر کو بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ معاملہ اب اس کی جان سے بڑھ کر عزت تک آ پہنچا تھا۔ جان اسے ہر حال میں دینی تھی، لیکن بیوی کو بے آبرو کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اسلام آباد میں میری خالہ کے گھر میں ہیں۔ وہ سیکٹر پست آواز میں وہ خالہ کے گھر کا پورا ایڈریس بتاتا چلا گیا۔ ادھر مکمل پتہ بتا کر اس کی زبان خاموش ہوئی۔ ادھر کمرے میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ چند انچ کے شیشے نے اس کے سینے میں اتر کر اس دل کی دھڑکنوں کو خاموش کر دیا تھا جو مشکل سے 1 ڈیڑھ گھنٹے قبل بڑی لے میں دھڑک رہا تھا اور اپنی بیوی کو سرپرائز دینے کے خیال سے مسرور تھا۔ سرپرائز تو اس بیچاری کو اب بھی ملتا جب شوہر کی زخم لاش اس کی چوکھٹ پر اترتی اور اس پر خوشیوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ کشور وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آفتاب نے اسے آہستہ سے ہلاتے ہوئے سرگوشی میں پکارا۔ کیا بات ہے آفتاب، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور حیرت سے پوچھنے لگی۔ رات اگرچہ بہت زیادہ نہیں گزری تھی اور 11 بجے سے کچھ اوپر کا ہی وقت ہوا تھا، لیکن یہاں جلد سو جانے کے رواج کی وجہ سے وہ دونوں بھی جلدی ہی سو جاتے تھے۔ کشور جب سونے کے لیے لیٹی تھی تو آفتاب بھی اس کے ساتھ ہی بستر پر لیٹا تھا اور فوراً ہی آنکھیں بند کر کے خاموشی بھی اختیار کر لی تھی۔ اس نے یہی گمان کیا تھا کہ وہ دن بھر کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے تھک گیا ہے، اس لیے جلد نیند آ گئی ہے، لیکن اب وہ جس طرح چاقو چوبند اور تیار اس کے سرہانے کھڑا تھا، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ سرے سے سویا ہی نہیں تھا۔ آپ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیں اور برقع پہن لیں، ہمیں فوری طور پر یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ آفتاب نے سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں رات کے اس اندھیرے میں یوں اچانک روانہ ہونا ہے؟ پکڑے جانے کا خوف تو ہر پل ہی اس کے اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ آفتاب نے نیند سے اٹھا کر اچانک روانگی کی اطلاع دی تو یہی خیال ذہن میں آیا کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے، اس لیے سراسیمہ ہو کر پوچھنے لگی۔ آپ گھبرائیں مت اور آرام سے تیار ہوں، فوری طور پر خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مزید اس گھر میں رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کسی اور جگہ رہائش کا بندوبست کر لیا ہے اور کچھ دیر بعد ہم وہیں جانے والے ہیں۔ آفتاب نے نہایت رسان سے اسے بتایا، پھر بھی وہ چونک گئی اور غور سے آفتاب کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کے اس فوری فیصلے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بدر کی دوپہر والی بدتمیزی سے واقف تھا اور اس وقت جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ آپ ایسا بدر کی وجہ سے کر رہے ہیں نا؟ لیکن اسے تو خالہ نے اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ اب ہم اس طرح اچانک خالہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی والی بات ہوگی۔ اسے آفتاب کا فیصلہ اس حساب سے مناسب نہیں لگا تھا کہ خالہ نے ان کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر بدر کر دیا تھا اور اب وہ خالہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ آپ جذباتی ہو کر مت سوچیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بدر اپنے گھر واپس لوٹ کر نہ آئے؟ خالہ نے فی الحال جذبات میں اسے نکال دیا ہے، لیکن ہیں تو بہرحال وہ اس کی ماں۔ 2-4 دن میں ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ آپ سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے گھر آنے کی اجازت دے دیں گی۔ بالفرض وہ اپنے قول پر قائم بھی رہتی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں بدر جس کماش کا آدمی ہے وہ چپ چاپ یہ سب برداشت کر لے گا؟ وہ تو ہنگامہ مچا دے گا، اور ہم پہلے ہی اتنے مشکل حالات میں گرے ہوئے ہیں
کہ مزید کسی نئی دشمنی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ مناسب یہی ہے کہ ہم خاموشی سے یہ گھر چھوڑ دیں۔ اس نے کشور کو سمجھایا، ہم صبح خالہ کو بتا کر بھی تو جا سکتے ہیں، ہمارے اس طرح جانے سے انہیں دکھ ہوگا۔ وہ اب بھی تذبذب کا شکار تھی۔ نہیں، ہم نے انہیں بتایا تو وہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گی، اور ہم ان کے پرخلوص اصرار پر جذباتی ہو کر مجھے ان کا مطالبہ ماننے پر مجبور کریں گی، اور آپ ان کے پرخلوص اصرار پر جذباتی ہو کر مجھے ان کا مطالبہ ماننے پر مجبور کریں گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑوں کہ ایسی کسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے۔ آفتاب نے صاف انکار کیا۔ جیسی آپ کی مرضی، جب آپ فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو میں آپ سے اختلاف کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ روٹھی ہوئی سی بستر سے اٹھ کر ملحقہ غسل خانے میں گھس گئی۔ غسل خانے میں جاتے جاتے اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جو سفری بیگ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے بالکل تیار کمرے کے وسط میں رکھا تھا، اور آفتاب نے ٹیبل پر موجود اپنے لکھنے پڑھنے کا سامان بھی سمیٹ لیا تھا، یعنی وہ اس کے سونے کے دوران روانگی کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ بالکل اصل تیاری تو دن میں کسی وقت اس کی کمرے میں عدم موجودگی کے دوران ہوئی ہوگی۔ رہائش گاہ کا بندوبست کیے بغیر وہ دونوں بھلا اس وقت کہاں جا سکتے تھے؟ آفتاب کے اس رویے پر اس سے کچھ ناراض وہ غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ دوسری طرف آفتاب اس کے انتظار میں بستر پر ہی ٹک گیا تھا۔ اس نے کشور کی ناراضی کو بخوبی محسوس کیا تھا، لیکن فی الحال نظر انداز کر دینے پر اس لیے مجبور تھا کہ اس کی اپنی اندرونی کیفیت کچھ مضطرب سی تھی۔ بدر کی کشور سے بدتمیزی کے بعد اس نے خالہ کا رویہ دیکھا تھا اور ان کے خلوص اور حق پرستی سے متاثر بھی ہوا تھا۔ کسی غیر کو اپنے سگے بیٹے پر چاہے وہ غلطی پر ہی تھا، ترجیح دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا دل نہیں مانا تھا کہ وہ کشور کے ساتھ مزید یہاں رکے۔ یہاں مزید رکنے کے خیال سے ہی اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ چنانچہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات کی مدد سے ایک اسٹیٹ ایجنسی سے رابطہ کیا اور کسی نہ کسی طرح مالک کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اشتہار میں مذکور فلیٹ کو آج ہی ان کے حوالے کر دے۔ اس سلسلے میں اس نے مالک کی تمام شرائط قبول کرنے اور ایڈوانس کرایہ فوری طور پر ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اسے اس فیصلے میں آسانی اس لیے بھی رہی تھی کہ اسلام آباد پہنچتے ہی کشور نے اپنی انگلی میں موجود ایک ڈائمنڈ رنگ فوری طور پر فروخت کر دی تھی تاکہ وقت ضرورت ان کے پاس نقد رقم موجود رہے۔ ڈائمنڈ رنگ ٹھیک ٹھاک قیمت پر فروخت ہوئی تھی۔ کرایہ اور ایڈوانس دینے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم ضرور بچ جاتی۔ اس رقم سے وہ اپنے ابتدائی اخراجات پورے کر سکتے تھے۔ اس کے بعد تو آفتاب کو اس کے کالمز کا معاوضہ ملنا شروع ہو جاتا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ وہ دونوں بہت آرام سے بشرط یہ کہ دشمن انہیں رہنے دیتے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ انہی سوچوں کے تانے بانے میں الجھا وہ بیڈ پر بیٹھا تھا کہ کشور چہرے کو تولیے سے تھپ تھپاتی ہوئی غسل خانے سے باہر نکلی۔ مجھے ذرا کاغذ قلم تو دے دیں، میں خالہ کے نام ایک مختصر سا رکا ہی لکھ دوں۔ ناراضی کا اظہار کرتے لہجے میں اس نے آفتاب سے مطالبہ کیا تو اس نے بنا کسی تعرض کے دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ کشور نے مختصر وقت میں رکا لکھ کر اسے ٹیبل پر پیپر ویٹ تلے رکھا اور برقع اوڑھ کر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے آفتاب سے یہ تک پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور یہ واحد عمل تھا جس کے پیچھے اس کی ناراضگی کی بجائے آفتاب پر موجود حد درجے کا اعتماد تھا۔ بہت احتیاط سے سیڑھیاں طے کر کے وہ دونوں نچلی منزل پر پہنچے۔ وہاں مکمل خاموشی اور تاریکی تھی، اور صرف خالہ والے کمرے کے دروازے کے نیچے سے جھانکتی نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی بتا رہی تھی کہ وہاں کوئی زیر نفس موجود ہے۔ اس بوڑھی عورت کو یوں تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے کشور کا دل بھر آیا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ وہ آفتاب سے اختلاف رکھنے کے باوجود اس کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ نہایت بوجھل دل کے ساتھ وہ اس کے ہمراہ گھر سے باہر نکل آئی۔ دروازے میں آٹومیٹک لاک لگا ہوا تھا، اس لیے وہ دونوں مطمئن تھے کہ گھر کو غیر محفوظ چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ باہر نکلتے ہی کشور نے آفتاب کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایسا اس نے اسے سہارا دینے کے لیے کیا تھا تاکہ اس کو اپنی ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے چلنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ اس کا مقصد سمجھتے ہوئے آفتاب زیر لب مسکرا دیا۔ اسے اطمینان تھا کہ کشور اس سے ناراض تو ہو سکتی ہے لیکن محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ اندھیرے کی وجہ سے کشور اس کی یہ مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی۔ وہ دونوں قدم بقدم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے گلی سے باہر نکل گئے اور دائیں طرف اس راستے پر چلنے لگے جو ٹیکسی سٹینڈ تک جاتا تھا۔ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ جب وہ اس راستے پر مڑے ہیں
تو عین اسی وقت بائیں جانب سے آنے والی ایک گاڑی خالہ کی گلی میں داخل ہوئی ہے اور سیدھی خالہ کے دروازے کے آگے جا ٹھہری ہے۔ گاڑی سے اترنے والے افراد وہی تھے جنہوں نے بابر کو اغوا کرنے کے بعد اس سے بے پناہ جسمانی اور ذہنی تشدد کے ذریعے آفتاب کا یہ موجودہ پتہ معلوم کیا تھا۔ ان افراد کی تعداد میں البتہ مزید 2 کا اضافہ ہو گیا تھا، البتہ ان کا لیڈر وہی نیلی شلوار قمیض والا شخص ہی تھا۔ یہ آدمی اور اس کا ساتھی پہلوان دونوں کا پیرآباد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ لاہور کے رہائشی تھے اور رقم لے کر ہر قسم کے مجرمانہ کام سر انجام دیتے تھے۔ بالے کے بستر سے لگ جانے کے بعد چودھری کو مجبوراً ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑا تھا۔ انہیں ہائر کرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ اپنے مزید ملازموں کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جس قدر رازداں بنائے گا بات اتنی ہی کھلے گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے خاص لوگوں کو پوست کی کاشت کرنے والے مزاروں کی نگرانی پر رکھ چھوڑا تھا۔ کچھ افراد اسے سیکیورٹی کے علاوہ مہمان بن کر آنے والی لنڈا کے لیے بھی درکار تھے۔ ان اتنے سارے کام کے بندوں کو چھوڑنے کے بعد بھی بے شک اس کے پاس کئی نمک خوار بچ جاتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی موٹی عقلوں پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور وہ بس مار دھاڑ کے ہی کام آتے تھے۔ چنانچہ ان حالات میں اسے کرائے کے ان ٹٹوؤں کا ہی سہارا لینا پڑا۔ نیلی شلوار قمیض والے شخص کا نام شناور تھا اور وہ بہت اونچے دام لے کر کسی پارٹی کے لیے کام کرتا تھا۔ خالہ کے گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا ہوا گاڑی سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب جا کر لاک پر جھکنے کے بعد اس نے مشکل سے 1 منٹ ہی صرف کیا ہوگا کہ لاک کھل گیا۔ لاک کھولنے والا یہ شخص بہت ماہر نقب زن تھا اور نقب زنی کی بڑی بڑی وارداتوں میں خفیہ لاکرز کے پیچیدہ ترین لاکس کو بھی بڑی کامیابی سے کھولنے یا توڑنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس جیسے شخص کے سامنے بھلا ایک گھر کے گیٹ پر موجود لاک، جو بے شک مکینوں کے خیال میں خاصا مضبوط تھا، کیا اہمیت رکھتا تھا۔ 1 منٹ سے بھی قلیل وقت میں لاک کھولنے کے بعد اس نے گاڑی کی طرف رخ کر کے ہاتھ سے کامیابی کا اشارہ کیا تو شناور پہلوان اور ان کا ایک اور ساتھی گاڑی سے اتر آئے۔ ان کے اترتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ سب دندناتے ہوئے گھر کے اندر جا گھسے۔ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ ڈالے۔ ایک کمرے میں سوئی ہوئی خالہ کے سوا انہیں وہاں کوئی دوسرا ذی نفس نظر نہیں آیا۔ اوپر کی منزل چیک کرو، شناور نے حکم دیا تو پہلوان اور ایک آدمی اوپر چڑھ گئے۔ اوپر بھی پورا گھر خالی پڑا تھا، کوئی موجود نہیں ہے۔ ذرا دیر بعد نیچے آ کر انہوں نے اطلاع دی تو شناور سوچ میں پڑ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بابر نے ہمیں دھوکہ دیا ہو اور مرتے مرتے جھوٹ بول گیا ہو۔ اس نے پہلوان سے رائے لی، ایسا لگتا تو نہیں، اس کی اطلاع میں کوئی تو سچائی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے کہ یہاں 1 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اور فی الحال کہیں گئے ہوئے ہیں۔ پہلوان نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے رائے دی، ایسا کرو کہ اس بڑھیا کو اٹھا کر اس سے پوچھو، اگر وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں تو اسے ضرور معلوم ہوگا۔ پہلوان کی رائے سے متفق ہوتے ہوئے شناور نے حکم دیا، اے بڑی بی، بہت سو لیں، اب اٹھ جاؤ۔ حکم ملنے پر ایک آدمی نے بدتمیزی سے خالہ کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ بیچاری بلڈ پریشر کی دوا کھا کر سوئی تھیں، اس لیے گھر میں مچی ہلچل سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس طرح جگائے جانے پر ہڑبڑا کر اٹھیں اور اپنے ارد گرد موجود ان چاروں افراد کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے ہکلاتے ہوئے بمشکل یہ سوال کیا۔ ہم جو بھی ہیں، تم بتاؤ کہ وہ ماسٹر کہاں ہے جسے تم نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے؟ شناور نے آگے بڑھ کر ان کی گردن دبوچتے ہوئے پوچھا تو خالہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ بابر نے آفتاب اور کشور کو یہاں بھیجتے ہوئے سرسری سا ذکر تو کیا تھا کہ انہیں اپنے کچھ دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ دشمن ایسے خطرناک ہوں گے کہ آدھی رات کو تالا توڑ کر ان کے گھر میں آ گھسیں گے، اس کی انہیں امید نہیں تھی۔ جلدی بتا بڑھیا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ شناور نے خالہ کی گردن پر کچھ اور دباؤ ڈالتے ہوئے اپنا سوال دہرایا اور ساتھ ہی منہ پر ایک تھپڑ بھی دے مارا۔ اس بیچاری بوڑھی عورت کے لیے اتنا تشدد بھی بہت تھا۔ اوپر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بمشکل کہا، وہاں کوئی نہیں ہے، ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس ڈر سے کہ کہیں بڑھیا کچھ بتانے سے قبل ہی مر نہ جائے، شناور نے ان کے گلے پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، وہ اوپر ہی ہیں۔ گلا چھوڑے جانے پر خالہ پہلے کھانسی قابو میں آئی تو بڑے وثوق سے زور دے کر بولیں، ویسے انہیں حیرت تھی کہ آفتاب اور کشور کہاں چلے گئے ہیں۔
جو ان لوگوں کو نہیں ملے۔ اس حیرت میں یہ خوشی بھی شامل تھی کہ وہ دونوں ان دشمنوں کے ہتھے نہیں چڑھ سکے۔ ان کے دشمنوں سے بچ جانے پر دل ہی دل میں اطمینان محسوس کرتی وہ بڑے اعتماد سے بولیں، میں خود اوپر جا کر دیکھتی ہوں، وہ دونوں وہیں ہوں گے۔ ان کے اس اعتماد کو دیکھتے ہوئے شناور نے کوئی تعارض نہیں کیا اور خود بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے اور اس کمرے میں آفتاب اور اس کی بیوی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے اس انداز میں شناور کو بتایا جیسے انہیں اب بھی پختہ یقین ہو کہ آفتاب اور کشور کمرے میں ہی موجود ہوں گے۔ ان کے پر یقین لہجے نے شناور کو بھی تذبذب میں ڈال دیا کہ کہیں تلاشی کے لیے اوپر آنے والوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ کیا معلوم کہ وہ دونوں کمرے میں ہی کسی ایسی جگہ چھپ گئے ہوں جہاں اس کے آدمیوں کا دھیان نہ گیا ہو۔ وہ کچھ چوکنا سا خالہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ خالہ خود کچھ پریشان سی کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پوری طرح سے روشن کمرے کا منظر بالکل واضح تھا۔ باتھ روم کا دروازہ اور الماریوں کے کھلے پٹ بتا رہے تھے کہ وہاں بہت اچھی طرح تلاشی لی جا چکی ہے۔ خالہ نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا کہ نہ تو الماری میں آفتاب اور کشور کا سامان ہے اور نہ ہی میز پر کتابوں اور کاغذات کا وہ پلندہ جو سارا دن آفتاب کی توجہ کا مرکز بنا رہتا تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا تھا کہ دشمنوں کے گھر کے اندر آ گھسنے سے واقف ہو جانے کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی پھاند کر فرار ہو گئے ہوں گے، اندر سے بند تھی۔ اس صورتحال پر وہ خود خاصے تذبذب کا شکار نظر آنے لگیں۔ آثار تو یہی بتا رہے تھے کہ آفتاب اور کشور پہلے ہی اپنا سامان سمیٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ یکدم ہی ان کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور دوپہر والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ وہ دونوں اس واقعے کی وجہ سے ہی اچانک وہاں سے چلے گئے ہیں۔ وہ دل شکستہ سی رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر ٹک گئیں۔ اسی وقت ان کی نظروں میں پیپر ویٹ کے نیچے دبا وہ کاغذ آ گیا۔ انہوں نے کاغذ نکال کر اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ وہ تحریر کشور کی طرف سے تھی۔ اس نے لکھا تھا، پیاری خالہ، میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو اطلاع دیے بغیر ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اصل میں آفتاب نے دوپہر والا واقعہ دیکھ لیا تھا اور اب وہ ایک دن بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فی الحال مجھے بھی معلوم نہیں۔ کبھی موقع ملا تو آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارے ہونے والے بچے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی شرمسار بیٹی کشور۔ خالہ نے یہ مختصر رکا پڑھنے کے بعد شناور کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مشکل سے آخری لائن پڑھ سکا تھا کہ ڈور بیل زور زور سے بجنے لگی۔ نیچے چلو۔ کچھ نہ ملنے کا یقین ہو جانے پر شناور نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی۔ ان کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ شناور نیچے پہنچا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تذبذب کے عالم میں پایا۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ اس نے ان تینوں سے دریافت کیا۔ لگتا ہے اس بڑھیا کا بیٹا ہے، کمبخت نشے میں ہے اور بڑا شور مچا رہا ہے، کہیں شور سن کر محلے والے نہ جمع ہو جائیں۔ پہلوان نے تشویش سے جواب دیا تو شناور نے بھی اپنے کان باہر سے آنے والی آوازوں پر لگا دیے۔ دروازہ کھولو، کوئی الو کا پٹھا مجھے اس گھر میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میری ماں بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ جس کے لیے اس نے میری بے عزتی کی ہے اس کا میں حشر خراب کر دوں گا۔ خود کو سمجھتی کیا ہے وہ آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت؟ میں بیچ چوراہے پر لے جا کر اس آوارہ کی عزت خراب کروں گا۔ اس سے آگے گالیوں کا ایک طوفان تھا جو وہ مسلسل کسی نامعلوم عورت کو دے رہا تھا۔ شناور جس نے کشور کا خط پڑھ لیا تھا کافی حد تک معاملے کو سمجھ گیا تھا، لیکن اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر موجود اس شرابی کا کیا کیا جائے، جسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ دروازہ غیر مقفل ہے اور ذرا سا دھکا دینے پر کھل سکتا ہے۔ وہ بس اپنی ہی دھن میں بیل بجانے اور گالیاں دینے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، مت کھولو دروازہ، میں لاکھ ہی توڑ دوں گا۔ شناور نے اپنے ایک آدمی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا ہی تھا کہ باہر سے بدر کی دھمکی سنائی دی اور اگلے ہی لمحے فائر کی آواز گونجی۔ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے والا آدمی اس گولی کی زد میں آ گیا اور اس کے حلق سے زوردار چیخ بلند ہوئی۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اسی پل بدر نے بھی گھر میں قدم رکھا۔ اپنے ساتھی کو لگنے والی گولی نے شناور کو تیش دلا دیا تھا، چنانچہ اس نے ہاتھ میں موجود گن سیدھی کی اور لگاتار کئی گولیاں بدر کے ڈگمگاتے وجود میں اتار دیں۔ اس انتقامی کارروائی کے بعد وہ اور اس کے ساتھی وہاں رکے نہیں اور اپنے زخمی ساتھی کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگے۔ ڈرائیور سمیت کچھ فاصلے پر کھڑی ان کی گاڑی فوراً ہی نزدیک آئی اور وہ سیکنڈوں میں اس میں سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے۔
اس سارے شور ہنگامے پر بیدار ہو جانے والے محلے دار فرار ہوتے مجرموں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، البتہ دوڑ کر خالہ کے گھر تک پہنچے۔ گیٹ سے 2 قدم اندر ہی بدر کی اپنے خون میں نہائی ہوئی لاش پڑی تھی، اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹے سے اس کی آوارہ گردی پر سدا نالاں رہنے والی ماں گری ہوئی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اپنے لختے جگر کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اس کا دل ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ وہ ایک ایسی ماں کا دل تھا جو بیٹے پر گھر کے دروازے تو بند کر سکتی تھی، دل کے دروازے نہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔